یہ 2 اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ نفس کے وار کس قدر ہیں بتا، نفس کے وار کس قدر ہیں بتا، ہم بھی تیار کس قدر ہیں بتا، کتنے ڈوبے ہیں جانتے ہیں سب، پر ہوئے پار کس قدر ہیں بتا۔ نفس جو ہے نا، نفس انسانی، اس کے لاتعداد وار ہیں۔ یہ زندگی میں آپ جس جگہ پر ہوتے ہیں اس جگہ سے وار کرتا ہے۔ مثلاً جب آپ عیش و عشرت میں پڑے ہوں گے اور آپ کو اللہ کا کوئی احساس نہیں ہوگا، تو نفس آپ کو لالچ دیتا رہے گا، لذتوں کی طرف، آسائشوں کی طرف، گناہ کی طرف مائل کرتا رہے گا اور آپ کو اس طرح کھینچتا رہے گا۔ آپ اس سٹیج سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کے نفس کی حالت بدل گئی ہے، پہلے آپ وہ گناہ کرنا چاہتے تھے، مائل تھے، وہ آپ کو مائل کیا جا رہا تھا۔ اب آپ اس جگہ سے نکل گئے اور اب آپ اس گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اب نفس دوسری طرف سے آئے گا، اب وہ کہے گا تم تو بڑے گناہ گار ہو، تم نے تو شراب پی ہوئی ہے، تم نے تو یہ گناہ کیا ہوا ہے، تم نے تو وہ کیا ہوا ہے، تمہاری تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تم اس راستے پہ نہیں چل سکتے۔ اب وہ آپ کو ادھر سے روکنے لگے گا۔ آپ اس کو اس جگہ سے بھی چھوڑ دیں اور واقعی ہی وہ سب کچھ چھوڑ کر توبہ کرنے پہ آ جائیں، اب وہ آپ کو بتاتا رہے گا کہ تم نے جو توبہ کی ہے یہ توبہ ناقص ہے، تمہاری تو توبہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ اب وہ آپ کو رب کے بارے میں بدگمان کرنے لگ جائے گا کہ نہیں، تمہاری توبہ وہ قبول نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ اب وہ ایک اور طرف سے وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ راسخ ہو جائیں اور نیکیاں کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، حتیٰ کہ وہ یہ دیکھ لے کہ آپ نے کسی صورت نیکی نہیں چھوڑنی، وہ پھر آئے گا، تم تو بہت نیک ہو، باقی کتنے برے ہیں، تم باقیوں سے کتنے افضل ہو، دیکھو تم تہجد کے وقت اٹھے ہوئے باقی سو رہے ہیں۔ اب وہ آپ کو ادھر سے گھیرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو اٹھانے کی کوشش کرے گا، آپ کو جس بھی جگہ پر آپ زندگی کے موڑ پر ہوں گے، آپ نے مال خرچنا ہے، وہ پہلے آپ سے کہے گا کہ نہیں یہ مال نہ خرچو، اس سے عیاشی کر لو، اس سے یہ کر لو، اس سے وہ کر لو۔ آپ اس کی بات نہیں مانیں گے اور وہ مال خرچ دیں گے، اب وہ آپ کو ریگریٹ میں مبتلا کر دے گا، اس سے تو میں یہ کر سکتا تھا، اس سے تو میں وہ کر سکتا تھا۔ آپ پھر باز نہیں آئیں گے، اب وہ آپ کو پھر دوسری طرف سے اکسائے گا کہ لوگوں کو بتاؤ میں نے کتنا مال خرچا ہے، دوسرے بھی مال خرچیں گے، نیکی ہوگی، کہ کسی طرح تم نے نیکی کی ہے تو چلو اس کی ستائش لینے کی کوشش کر لو۔ نفس آپ کو جس بھی سٹیج پہ، مطلب ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ نفس کے وار ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جس وقت تک آپ کی موت نہیں آ جاتی ہے، اس وقت تک آپ کو یہ احساس رہتا ہے کہ نفس کسی بھی ٹائم حملہ کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ جب ان کو کوئی خیال آتا ہے ایسا شر کا تو یہ فوری طور پہ چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو صاف نظر آنے لگ جاتا ہے، ان کی اپنے نفس کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ تو نفس کے وار کس قدر ہیں بتا، کتنے وار ہیں نفس کے، سمجھ اس بات کو۔ ہم بھی تیار کس قدر ہیں بتا، کیا ہم اتنے تیار ہیں کہ نفس کے پہلے وار سے بچ جائیں گے، یا اتنے تیار ہیں کہ دوسرے سے بھی بچ جائیں گے، یا اس سے تیار ہے کہ تیسرے سے بھی بچ جائیں گے؟ کبھی وہ کھل کر آئے گا، کبھی وہ باریک واردات ڈالنے کی کوشش کرے گا، کبھی وہ اس طریقے سے آئے گا کہ ذرا سا بھی آپ صاحب علم ہیں، صاحب نظر ہیں تو پہچان لیں، کبھی وہ ایسے آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس نے مجھے نیکی کے لبادے میں لپیٹ کر کس طریقے سے برائی کروانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ کتنے تیار ہیں، ان دونوں باتوں پہ نظر رکھنی ہے، نفس کے وار کیا کیا ہو سکتے ہیں اور آپ کی تیاری کتنی کتنی ہے۔ کتنے ڈوبے ہیں جانتے ہیں سب، دیکھیں اپنے دائیں بائیں، آپ کو ہزاروں مثالیں نظر آئیں گی کہ کون نفس پہ کہاں ڈوبا، کون پیسے پہ ڈوبا، کون رشوت پہ ڈوبا، کون عورت پہ ڈوبا، کون رشتوں پہ ڈوبا، کون بزدلی پہ ڈوبا، ہزاروں نظر آئیں گے، پر ہوئے پار کس قدر ہیں بتا۔ آپ کو وہ کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو پار ہوئے ہیں اس میں سے، ان کو ڈھونڈیں، ان کو تلاش کریں۔